بلکہ انسان کے دل کا یقین اور انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال، یہ ہر انسان کے لیے کائنات سے سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے۔ اس کے جسم سے نکلنے والا ایک ایک عمل ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی، لیکن ماحول نہ ہونے کی وجہ سے آج اس کی طرف توجہ نہیں ہو، بے قیمت بنایا ہوا ہے، اور یہ ساتوں زمین اور آسمان اس کے عمل کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج یہ دنیا اور دنیا کے جو چیزیں نقشے ہیں یہ انسان کے لیے قیمتی بنے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ حدیث میں ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتے اور نہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے یقین کو اور تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ یہ اعمال ہی ہیں، اگر درست ہوں گے تو اللہ آخرت بھی بناتے ہیں اور اللہ دنیا کی زندگی بھی بناتے ہیں، اور یہ اعمال اگر بگڑ جائیں تو انسان کی آخرت بگڑتی ہے، پھر اللہ دنیا بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ اور اعمال کے بننے اور بگڑنے کا تعلق انسان کے دل کے یقین کے ساتھ ہے۔ یقین درست ہو گیا، یقین کے درست ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سارے کائنات تو مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ کے باقی رکھنے سے یہ دنیا باقی ہے، اور اللہ ہی نے ہر چیز کو اس شکل، صورت اور وجود اور صفات عطا کی ہیں۔ پیچھے کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو یہ ان چیزوں پر یقین کا آ جانا، یہ انسان کے دل کے یقین کا بگڑنا ہے، اور ان کے حاصل کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا، یہ انسان کے اعمال کا بگڑنا ہے۔ اسی لیے حضرات انبیاء کرام سب سے پہلے آ کر اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر یقینوں کو درست کرتے تھے۔ یہ اللہ کی معرفت کا کلمہ ہے اور اخلاص والا کلمہ ہے کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا اور یہ پتہ لگ گیا کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے اور اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا، ہر عضو کے استعمال کا اللہ نے ایک حکم اتارا ہے، اس لیے اب تو یہ انسان کامیاب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے، زمانے کے خوردبین اور دوربین تمہارے سامنے ہیں، سارے انسان سب کے سب ناکامی میں ہیں۔ سب سے پہلا قدم الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، جنہوں نے اللہ کو پہچانا، اللہ کی ذات پر یقین کیا، اور جو اللہ کو پہچان لے تو وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس یہ اعضاء ہے اور باہر کی نعمتیں ہیں اور زندگی کے احساس ہیں، یہ کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے، لہذا اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ بیان کیا، فرمایا پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اب بادشاہ اور بگڑا ہوا بادشاہ تھا، تو وہ اپنی بادشاہت میں دھوکے میں آ کر لوگوں سے کہتا کہ سب نظام چلانے والے تو میں ہوں، بادشاہت میری ہے، یہ سارے شعبے میرے ہیں، اور اس کو تقویت پہنچانے کے لیے ایک جادوگر تھا، اس جادوگر کی مدد سے وہ لوگوں کو مرعوب رکھتا تھا۔ جادو ایک خطرناک چیز ہے جس سے نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو جادوگر جب بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کوئی نوجوان دے دو، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں مر گیا تو جو تم مجھ سے مدد لیتے تھے، امور چلتے تھے، وہ کمزور پڑ جائیں گے۔ نوجوان دو، سمجھدار، جو میں اس کو جادو سکھا دوں، تمہارا یہ نظام چلتا رہے۔ غلط یقین تھا، جادو تو بہت یعنی اللہ کے ہاں ناپسندیدہ چیز۔ تو ایک سمجھدار نوجوان بچے کو چھانٹا گیا اور وہ اس کے حوالے کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں حق اور باطل دونوں زندگیوں کو چلایا اور انسان کا امتحان۔ تو اس زمانے میں بھی ایک عالم ہوا کرتے تھے، اور عالم اپنے حلقہ درس میں لوگوں کو اللہ کی ذات پر ایمان اور اعمال اور دین بتلایا کرتے تھے۔ اب یہ نوجوان گزرتے ہوئے وہاں بیٹھتا تو اس کی باتیں بالکل حقیقت پر مبنی ہیں، اور جادوگر کے یہ ڈھکوسلے اور یہ منتر یہ بالکل غلط چیز ہے، دونوں میں وہ واضح فرق محسوس کرتا تھا۔ تو صلی اللہ علیہ کی بات اس کے دل میں گھر کر گئی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا
کہ اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں بیان کیا اور حدیثوں میں اس کی تفصیل ہے، روایتوں میں اس کی تفصیل ہے. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود. اس میں اس واقعے کو بیان کیا گیا، قرآن پاک میں بیان کیا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ لوگوں کا رش لگا ہوا ہے اور لوگ ڈرے ہوئے ہیں. جب اللہ کی ذات پر یقین نہ ہو تو انسان ہر چیز سے ڈرتا ہے. اس لیے یہاں میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ پہلے بنیادی جو کلمہ ہے کلمہ خوف ہے. ڈر ہو تو اللہ کا اور امید ہو تو اللہ سے. اور اللہ کا ڈر یہ حقیقی ڈر ہے. اللہ کا ڈر کیا مطلب؟ اللہ کا ڈر کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. ہاں، اللہ کی اتنی محبت کہ اللہ کی ناراضگی سے اور غصے سے ڈرنا یہ سب سے بڑی چیز ہے. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر اللہ کسی غیر کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیتے. اور یہ کلمہ امید بھی ہے. اگر امید ہو تو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ باقی تو ساری کائنات مخلوق ہے اور اللہ کے امر کی محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والے. امید ہو تو اللہ سے ہو. فرمایا انما سلط علی ابن آدم ما خافه ابن آدم ان لم يخف الا اللہ لم يسلط علیہ غیرہ. اگر اللہ کی پہچان نہیں ہوگی، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو پھر یہ انسان حالات سے اور ان چیزوں سے ڈرے گا، اور جن چیزوں سے ڈرے گا اللہ اس کو مسلط کر دیں گے. بادشاہوں کا ڈر، فوج کا ڈر، ہتھیاروں کا ڈر، اسباب کا ڈر. کہتے اللہ کی ذات پر یقین اتنا اللہ تعالیٰ ایمان والے کو عطا فرما دے محنت کرنے سے کہ یہ باطل والوں کے یہ بمبار جہاز اور تو گول جہاز ٹینک اور گول توپیں اور یہ ان کی بندوقیں سارے بچوں کا کھلونا معلوم کہ جیسے ریموٹ بچے کے ہاتھ میں ہو اور اس کی طرح وہ آگے پیچھے کرتا ہے. تو یہ سب تو مخلوق ہے اور اس کے پیچھے کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. اگر یہ ساری ایمان والے کے مقابلے میں ساری چیزیں جمع ہو جائیں نقصان پہنچانا چاہیں تو ذرہ برابر ایمان والے کو نقصان پہنچا نہیں سکتے. اور اگر نفع پہنچانا چاہے تو نفع پہنچا نہیں سکتے. نفع دینے والی ذات اور نقصان دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. یہی سرمایہ ہے. اسی کے لیے اللہ نے ہمیں یہ زندگی کی مہلت دی. سب سے قیمتی سرمایہ ہے ایمان کے بعد یہ زندگی کے لمحات. ایک ایک سانس کائنات سے زیادہ قیمتی. موت کے وقت انسان کوئی چیز طلب نہیں کرے گا اے اللہ چند سانس اور زیادہ دے دیجیے. اللہ فرمائیں گے نہیں، اب جو زندگی دی تھی وہی ملے گی، اس سے ایک سانس میں تمہیں زیادہ نہیں دوں گا. تو بہرحال یہ بچہ تھا، بہت سمجھدار تھا. جادوگر اس کو منتر وغیرہ سکھاتے تھے، سب غلط. اور ایمان والے عالم تھے، وہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت اور اللہ کے دین میں کامیابی بالکل سمجھ میں آنے والی باتیں. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جو ہے نوجوان بچہ جا رہا تھا، راستے میں لوگ جمع تھے. کیا ہوا؟ کیونکہ بہت بڑی بلا اور خطرناک کوئی درندہ اور چیز آ گئی ہے اور لوگ اس سے ڈرے ہوئے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے. تو یہ آگے بڑھا اور اس نے جو ہے اللہ سے دعا کی اور دعا کر کے اے اللہ وہ جو عالم ہے ان کا عمل اگر صحیح ہے تو میں اس کی برکت سے میں یہ جو ہے کنکر اس کو مارتا ہوں. تو اللہ نے اس جانور کو ہلاک کر دیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا اور راستہ کھل کر لوگ چلنے لگے. تو جو لوگوں کے دل میں وہ سمجھے کہ اس کے جادو سے یہ ہوا ہے. اس نے اپنے استاد کو بتایا. استاد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت ایک عظیم یقین عطا فرما دیا ہے اور تم آزمائے جاؤ گے، آزمائش آئے گی، یعنی حالات تم پر آئیں گے. لیکن دیکھو میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں نے زندگی جو ہے علم دین کے سکھانے میں لگائی ہے، میرے جسم میں سکت نہیں، میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا. انہوں نے اس کو جو ہے یہ کیا کہتے ہیں نصیحت کی. بات پھیلتے پھیلتے ایسا ہوا کہ بادشاہ کا ایک وزیر تھا، اس کی بینائی چلی گئی اور لوگ اپنے مقاصد کے لیے اس بچے کے پاس آنے لگے اور یہ اللہ کے ایمان کی بنیاد پر ان کو جو ہے یہ دم کرتا تھا، لوگ ٹھیک ہو جاتے. بادشاہ کا وزیر جو ہے وہ نابینا ہو گیا، وہ بھی اس کے پاس آیا اور کہا کہ تم مجھے شفا دو. شفا میں نہیں دیتا، پہلے وہ دعوت دیتا تھا کہ شفا دینے والی ذات اور کام بنانے والی ذات کس کی ہے؟ اب تم یہ ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دیں گے. تو اس وزیر کو جب اس کو دعوت دی تو وہ ایمان لے آیا اور وہ جو ہے اس دینا ہو گیا. اب وہ بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ سلامت حیران ہوا
سے سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے۔ اس کے جسم سے نکلنے والا ایک عمل ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن ماحول نہ ہونے کی وجہ سے آج اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی، قیمت بنا ہے، اور یہ ساتوں زمین اور آسمان اس کے عمل کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج یہ دنیا اور دنیا کے جو چیزیں نقشے ہیں یہ انسان کے لیے قیمتی بنے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حدیث میں ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتے اور نہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے یقین کو اور تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ یہ اعمال ہی ہیں، اگر درست ہوں گے تو اللہ آخرت بھی بناتے ہیں اور اللہ دنیا کی زندگی بھی بناتے ہیں، اور یہ اعمال اگر بگڑ جائیں تو انسان کی آخرت بگڑتی ہے، پھر اللہ دنیا بھی بگاڑ دیتے ہیں، اور اعمال کے بننے اور بگڑنے کا تعلق انسان کے دل کے یقین کے ساتھ ہے۔ یقین درست ہو گیا، یقین کے درست ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سارے کائنات تو مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ کے باقی رکھنے سے یہ دنیا باقی ہے، اور اللہ ہی نے اس ہر چیز کو اس کے شکل، صورت اور وجود اور صفات عطا کی ہے۔ پیچھے کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو یہ ان چیزوں پر یقین کا آ جانا یہ انسان کے دل کے یقین کا بگڑنا ہے، اور ان کے حاصل کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا یہ انسان کے اعمال کا بگڑنا ہے۔ اسی لیے حضرات انبیاء کرام سب سے پہلے آ کر اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر یقینوں کو درست کرتے تھے۔ یہ اللہ کی معرفت کا کلمہ ہے اور اخلاص والا کلمہ ہے کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا اور یہ پتہ لگ گیا کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے اور اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا، ہر عضو کے استعمال کا اللہ نے ایک حکم اتارا ہے، اس لیے اب تو یہ انسان کامیاب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے، زمانے کے خوردبین اور دوربین تمہارے سامنے ہیں، سارے انسان سب کے سب ناکامی میں ہیں۔ سب سے پہلا قدم الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، جنہوں نے اللہ کو پہچانا، اللہ کی ذات پر یقین کیا، اور جو اللہ کو پہچان لے تو وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس یہ اعضاء ہے اور باہر کی نعمتیں ہیں اور زندگی کے احساس ہیں یہ کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے، لہذا اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ بیان کیا، فرمایا پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اب بادشاہ اور بگڑا ہوا بادشاہ تھا، تو وہ اپنی بادشاہت میں دھوکے میں آ کر لوگوں سے کہتا کہ سب نظام چلانے والے تو میں ہوں، بادشاہت میری ہے، یہ سارے شعبے میرے ہیں، اور اس کو تقویت پہنچانے کے لیے ایک جادوگر تھا، اور جادوگر کی مدد سے وہ لوگوں کو مرعوب رکھتا تھا۔ جادو ایک خطرناک چیز ہے جس سے نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو جادوگر جب بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کوئی نوجوان دے دو، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں مر گیا تو جو تم مجھ سے مدد لیتے تھے، امور چلتے تھے، وہ کمزور پڑ جائیں گے۔ نوجوان دو، سمجھدار، جو میں جس کو جادو سکھا دوں تمہارا یہ نظام چلتا رہے۔ غلط یقین تھا، جادو تو بہت یعنی اللہ کے ہاں ناپسندیدہ چیز۔ تو ایک سمجھدار نوجوان بچے کو چھانٹا گیا اور وہ اس کے حوالے کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں حق اور باطل دونوں زندگیوں کو چلایا اور انسان کا امتحان۔ تو اس زمانے میں بھی ایک عالم ہوا کرتے تھے، اور عالم اپنے حلقہ درس میں لوگوں کو اللہ کی ذات پر ایمان اور اعمال اور دین بتلایا کرتے تھے۔ اب یہ نوجوان گزرتے ہوئے وہاں بیٹھتا تو اس کی باتیں بالکل حقیقت پر مبنی ہیں، اور جادوگر کے یہ ڈھکوسلے اور یہ منتر یہ بالکل غلط چیز ہے۔ دونوں میں وہ واضح فرق محسوس کرتا تھا۔ تو صلی اللہ علیہ کی بات اس کے دل میں گھر کر گئی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں بیان کیا، اور حدیثوں میں اس کی تفسیر ہے، روایتوں میں اس کی تفسیر ہے۔ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔
اذ هم علیہا قعود. اس میں اسی واقعے کو بیان کیا گیا، قرآن پاک میں بیان کیا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ لوگوں کا رش لگا ہوا ہے اور لوگ ڈرے ہوئے ہیں. جب اللہ کی ذات پر یقین نہ ہو تو انسان ہر چیز سے ڈرتا ہے. اس لیے یا میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ، پہلی بنیادی جو کلمہ ہے کلمہ خوف ہے. ڈر ہو تو اللہ کا اور امید ہو تو اللہ سے. اور اللہ کا ڈر یہ حقیقی ڈر ہے. اللہ کا ڈر کیا مطلب؟ اللہ کا ڈر کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. ہاں، اللہ کی اتنی محبت کہ اللہ کی ناراضگی سے اور غصے سے ڈرنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر اللہ کسی غیر کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیتے. اور یہ کلمہ امید بھی ہے. اگر امید ہو تو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ باقی تو ساری کائنات مخلوق ہے اور اللہ کے امر کی محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والے. امید ہو تو اللہ سے ہو. فرمایا انما سلط علی ابن آدم ما خافه ابن آدم بل لم يخف الا اللہ لم يسلط علیہ غیرہ. اگر اللہ کی پہچان نہیں ہوگی، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، تو پھر یہ انسان حالات سے اور ان چیزوں سے ڈرے گا، اور جن چیزوں سے ڈرے گا اللہ اس کو مسلط کر دیں گے. بادشاہوں کا ڈر، فوج کا ڈر، ہتھیاروں کا ڈر، اسباب کا ڈر. کہتے اللہ کی ذات پر یقین اتنا اللہ تعالیٰ ایمان والے کو عطا فرما دے محنت کرنے سے کہ یہ باطل والوں کے یہ بمبار جہاز اور تو گول ٹینک اور گول توپیں اور یہ ان کی بندوقیں سارے بچوں کا کھلونا معلوم کہ جیسے ریموٹ بچے کے ہاتھ میں ہو اور اس کی طرح وہ آگے پیچھے کرتا ہے. تو یہ سب تو مخلوق ہے، اور اس کے پیچھے کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. اگر یہ ساری ایمان والے کے مقابلے میں ساری چیزیں جمع ہو جائیں، نقصان پہنچانا چاہیں تو ذرہ برابر ایمان والے کو نقصان پہنچا نہیں سکتی. اور اگر نفع پہنچانا چاہے تو نفع پہنچا نہیں سکتی. نفع دینے والی ذات اور نقصان دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. یہی سرمایہ ہے. اسی کے لیے اللہ نے ہمیں یہ زندگی کی مہلت دی. سب سے قیمتی سرمایہ ہے ایمان کے بعد یہ زندگی کے لمحات. ایک ایک سانس کائنات سے زیادہ قیمتی. موت کے وقت انسان کوئی چیز طلب نہیں کرے گا، اے اللہ چند سانس اور زیادہ دے دیجیے. اللہ فرمائیں گے نہیں، اب جو زندگی دی تھی وہی ملے گی، اس سے ایک سانس میں تمہیں زیادہ نہیں دوں گا. تو بہرحال یہ بچہ تھا، بہت سمجھدار تھا. جادوگر اس کو منتر وغیرہ سکھاتے تھے، سب غلط. اور ایمان والے عالم تھے، وہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت اور اللہ کے دین میں کامیابی بالکل سمجھ میں آنے والی باتیں. تو ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ جو ہے نوجوان بچہ جا رہا تھا، راستے میں لوگ جمع تھے. کیا ہوا کہ بہت بڑی بلا اور خطرناک کوئی درندہ اور چیز آ گئی ہے اور لوگ اس سے ڈرے ہوئے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے. تو یہ آگے بڑھا اور اس نے جو ہے اللہ سے دعا کی اور دعا کر کے اے اللہ، وہ جو عالم ہے ان کا عمل اگر صحیح ہے تو میں اس کی برکت سے میں یہ جو ہے کنکر اس کو مارتا ہوں. تو اللہ نے اس جانور کو ہلاک کر دیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا، اور راستہ کھل کر لوگ چلنے لگے. تو جو لوگوں کے دل میں وہ سمجھے کہ اس کے جادو سے یہ ہوا ہے. اس نے اپنے استاد کو بتایا. استاد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت ایک عظیم یقین عطا فرما دیا ہے اور تم آزمائے جاؤ گے، آزمائش آئے گی، یعنی حالات تم پر آئیں گے. لیکن دیکھو میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں نے زندگی جو ہے علم دین کے سکھانے میں لگائی ہے، میرے جسم میں سکت نہیں، میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا. انہوں نے اس کو جو ہے یہ کیا کہتے ہیں نصیحت کی. بات پھیلتے پھیلتے ایسا ہوا کہ بادشاہ کا ایک وزیر تھا، اس کی بینائی چلی گئی اور لوگ اپنے مقاصد کے لیے اس بچے کے پاس آنے لگے. اور یہ اللہ کے ایمان کی بنیاد پر ان کو جو ہے یہ دم کرتا تھا، لوگ ٹھیک ہو جاتے. بادشاہ کا وزیر جو ہے وہ نابینا ہو گیا، وہ بھی اس کے پاس آیا اور کہا کہ تم مجھے شفا دو. کوئی شفا میں نہیں دیتا، پہلے وہ دعوت دیتا تھا کہ شفا دینے والی ذات اور کام بنانے والی ذات کس کی ہے؟ اب تم یہ ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دیں گے. تو اس وزیر جو ہے جب اس کو دعوت دی تو وہ ایمان لے آیا اور وہ جو ہے اس کو دینا ہو گیا. اب وہ بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ سلامت حیران ہوا اور آگے کی طرف سڑک گئی، کچھ روشنی اور ہوا آ گئی، لیکن وہ نکل نہیں سکتے تھے. پھر دوسرا بھائی تم اپنا عمل پیش کرو.
کہ اللہ میں مالدار آدمی تھا اور میں لوگ اب جو ہے میرے پاس مزدوری کرتے تھے اور ان کے ذریعے سے ان کی زندگی کا نظام چلتا تھا. ایک دفعہ میں نے مزدور بلائے اور مزدوروں کو مزدوری دی اور ایک مزدور اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا. اب یہ ہے ایمان بتلاتا ہے، ایمان اللہ کی پہچان ان اخلاق سے بتلاتی ہے، انسانوں کے ہمدردی بتلاتی. اب یہ مالدار ہے اور مالدار ہو کر ایک مزدور چھوڑ کر چلا گیا. چلو ایمانداری یہی ہے چلو اس کے پیسے رکھ لو، لیکن دل میں کیا خیال ہے؟ مزدور آدمی تھا، سادہ آدمی، اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، پتہ نہیں کب آئے گا، یہ پیسے میں رکھ دوں اور واپس آئے دے دوں تو یہ تو بہت یہاں کمی کی بات ہے. اس نے اپنی تجارت میں شامل کر لیا اور اس سے جو ہے جانوروں اپنے کیا کچھ تجارت شروع کی کہ جب آئے گا اس کی کمائی اس کو دے دوں گا. اب جب وہ آیا اور آ کر کہا کہ مجھے پہچانا، کہاں میں تو تمہارے انتظار میں ہوں. کیسے نہیں پہچانے گا کہ اس کی کمائی کو اپنے کاروبار میں لگا کر اور آگے تجارت بڑھا رہا ہے اور ایماندار ہے اور انتظار میں ہے کب وہ آئے گا. اس نے میری مزدوری دو. اس نے کہا یہ جتنے بھی تمہیں جانور نظر آ رہے ہیں یہ تمہاری مزدوری. کہا مجھ سے مذاق نہ کرو، میں سادہ آدمی ہوں. کہا نہیں یہ تمہاری مزدوری ہے، میں نے تمہاری تھی، بجائے اس کے کہ یہ اللہ سمجھ عطا فرماتے ہیں اور یہ انسانیت کی خدمت کا اور نیکی کرنے کے اللہ مواقع مرحمت فرماتے ہیں جب انسان اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق اور یقین کو ٹھیک کر لیتا ہے. تربیت کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. کہنے کہ میں نے تمہارے پیسوں کو کاروبار میں لگایا، یہ اے اللہ وہ سارے جانور لے گیا، کوئی جانور بھی نہ چھوڑا اور میرا دل خوش تھا، میں اس پر پریشان نہیں، لیکن میں نے تیرے لیے کیا کہ محنت تو میں نے کی، چلو بھائی میں اپنا حصہ نکال لوں باقی جانور تم لے جاؤ. اے اللہ میں نے تیرے لیے کیا. اب یہ عمل اس وقت کام آیا اللہ اگر میں نے تیرے لیے کیا ہے تو آپ جو ہے ہماری مدد فرما. وہ پتھر اور سرک گیا، ہوا بھی آئی، روشنی بھی آئی، لیکن نکلنے کا راستہ ابھی نہیں تھا. پھر تیسرا آدمی ہے اللہ میں تو ایک مالدار آدمی تھا، میری ایک چچاداد بہن تھی اور وہ فقیر لوگ تھے. میرے دل میں اس کی جو ہے محبت پیدا ہو گئی اور غلط طریقے کی محبت، تو وہ میں اس کو ورگلانا چاہتا تھا. وہ میرے پاس میں اس کو کہتا تو وہ اللہ والی تھی، تجھ سے ڈرنے والی، ہر وقت انکار کر دیتی. حتیٰ کہ حالات نے اس کو اتنا مجبور کیا کہ وہ بھوک کی حالت میں میرے پاس آئی اور مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کیا اور میں نے اس کو غلط کام کی طرف جو ہے مجبور کیا. اس نے کہا دیکھو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میری عزت کو پامال نہ کرو. اے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو بچایا، اگر یہ تجھے پسند ہے تو اے اللہ مجھے. تو کہتے ہیں وہ چٹان ہٹی اور تینوں نکل کر جو ہے اپنے راستے کو اختیار کیا. تو یہ اصل مایا انسان کی دل کا یقین ہے اور اعضاء کا استعمال ہے، اور یہ مایا ہر وقت انسان کے ساتھ ہے. حضرات انبیاء کرام اس لیے سب سے پہلے آ کر اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کر پھرتے تھے اور دلوں کے یقینوں کو درست کرتے تھے، کیونکہ دنیا دھوکہ ہے اور نظر جو آ رہا ہے یہ دھوکہ ہے. روشنی سورج سے نظر آ رہی ہے، حرارت سورج سے نظر آ رہی ہے اور سورج اتنی رفتار سے چل رہا ہے، لیکن سورج خود کیا ہے؟ وہ اللہ کی مخلوق ہے. یہ فضائیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں. سورج کو روشنی کس نے دی ہے اور سورج کو حرارت کس نے دی اور سورج کی راہیں کس نے بنائی؟ ہاں ابراہیم علیہ السلام نمرود کو دعوت دے رہے کہ اے ابراہیم میں بادشاہ ہوں، سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے، یہ سارے وزارت کے شعبے میرے پاس ہیں، ساری فوجیں اور ہتھیار نظام میں چلا رہا ہوں، تو مجھے ہی رب ہونا چاہیے. کہ نہیں تم انسان ہو، رب اللہ ہے. کہ اللہ کون ہے؟ کہ جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے. اللہ اکبر، کیا نظام ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی جو ہے بادشاہت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہی نے اپنی قدرت سے بنایا ہے اور ایسا بنایا ہے کہ ساری کائنات اللہ کے قبضہ قدرت میں، اور تصرف کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اور وہ قدرت والی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہتے ہیں اچھا تمہارا رب زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، تو وہ چھوٹی سی اس کی جو ہے دنیا کی محبت اور دنیا کے نشوں میں یا گھسی پٹی عقل وہ سمجھ نہ سکا. اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. کہ کیسے کر سکتے ہو؟ تو اپنے لوگوں کو بلایا کہ دیکھو اس جیل میں
جس کے لیے صبح فیصلہ ہونا ہے کہ وہ جو ہے معصوم تھا اور اس نے کوئی جرم نہیں کیا، پاک صاف تھا، اس کو قتل کر دو، اور جس کے ذمہ تھا قتل ہے اس کو چھوڑ دو۔ کتنا غلط فیصلہ کیا، کتنا غلط فیصلہ۔ اور کہنے لگا دیکھو جس کو مرنا تھا میں نے زندگی دے دی، اور جس کو چھوڑنا تھا میں نے اس کو موت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ غلط یقین کی وجہ سے اس کے دماغ میں تو بھوسا بھرا ہوا ہے، اس کے دماغ پر ہتھوڑا مارا اور کہا کہ اللہ وہ ہے جو سورج کو روزانہ مشرق سے نکالتے ہیں، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، چاروں شانے چت گر گیا اور لاجواب ہو گیا۔ کتنی بڑی جواب۔ روایات میں آتا ہے اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تم نے میری قدرت بیان کی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں کروں گا جب تک کہ سورج کو مغرب سے نکال کے نہ دکھا دو۔ کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک دن ایسا ہوگا رات لمبی ہوگی، رات 3 راتوں کے برابر ہو جائے گی، اور سب سے پہلے جو اس کا احساس ہوگا تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑگڑانے والے، مانگنے والے، تہجد پڑھنے والے، سب سے پہلے ان کو احساس ہوگا۔ یہ ہے ان کی سمجھداری کی علامت۔ کیا بات ہے، تہجد پوری ہو گئی، دعائیں پوری ہو گئی، اب تو نماز کا وقت آ گیا، فجر کی نماز، اور صبح صبح صادق ہو نہیں رہی، کیا بات ہے، سب سے پہلے ان پر احساس ہوگا۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ سورج کو روک دیں گے اور مغرب سے نکالیں گے، اور فرمایا قیامت کی یہ نشانی ہوگی جب سورج مغرب سے نکلے گا اور اللہ کی قدرت سامنے آ جائے گی، تو پھر اس کے بعد کسی کا ایمان لانا اور توبہ کرنا یہ قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے بھائی یہ زندگی بڑا سرمایہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا مایہ انسان کے جسم کے اندر رکھا ہے کہ دل کا یقین ٹھیک ہو جائے اور اعضاء کا استعمال ٹھیک ہو جائے۔ حضرات انبیاء کرام یہی علم لے کر آتے تھے، اور اس کی بنیاد اللہ کی دعوت دے کر اللہ کی پہچان کرواتے تھے، اور جب اللہ کی پہچان ہو جاتی تو سب سے زیادہ اللہ کی محبت اور حق ان کے وجود میں آ جاتا، اور جب حق وجود میں آیا اللہ فرماتے ہم نے ہمیشہ زمین کا وارث ایمان والوں کو بنا، زمین تو ہماری ہے۔ یہ کافر اور خواہشات پر چلنے والے اور شیطان کا جماعت یہ جو اچھل کود کر رہے ہیں، اے حق والو، ایمان والو، تمہاری زندگیوں میں ایمان اور حق کے نہ ہونے کی وجہ سے، اگر تمہاری زندگی دلوں میں اللہ کی ذات کا یقین آ جائے، تم اپنے اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کر لو اور اپنے شعبوں میں اللہ کے احکام زندہ کر لو، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ خلافت تمہیں عطا فرمائیں گے جیسے تم سے پہلے خلافت عطا فرمائی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور زندگی اس کی کھلی دلیل ہے کہ روئے زمین کے گرے ہوئے اور بگڑے ہوئے اور حالات اور اقتصادی اور معاشیات کے اعتبار سے سب سے زیادہ تنگی میں یہ حجاز اور بیت اللہ کے آس پاس کے لوگ تھے۔ زراعت وہاں ہوتی نہیں، اسباب ان کے پاس تھے نہیں، اور علم ان کے پاس تھا نہیں، اعلیٰ درجے کی جہالت، ایسی جہالت کہ اپنی سگی بیٹی کو قبر کھود کر اس کے اندر دفن کر رہے۔ قرآن پاک میں اے انسان تمہارا یہ ظلم، میں نے جو بچی تمہیں عطا کی اور تم بچی ہونے کی وجہ سے اس کے جو ہے تم دشمن بن گئے، اور تم نے اس کو جو ہے جو اس کا گلا گھونٹ کر اس کو مار دیا، گڑھے میں دفن کر دیا۔ سب سے پہلے اذا الموءودۃ سئلت، پوچھا جائے گا کس بنا پر تمہارے باپ نے تمہیں مارا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نبی بن کر، رحمت للعالمین بن کر، اور ساری انسانیت کے لیے رسول اور نبی بن کر تشریف لائیں، اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تمام عالموں کے لیے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرانے والا بنا کر۔ یہ اسلام دین میں جو اس دعوت میں جو انذار ہے، یعنی سامنے آنے والا رستہ جس پر چل رہے ہو اس کے خطرات سے متنبع کر دینا، حالات سے متنبع کر دینا، تاکہ انسان پوری تیاری کے ساتھ جائے کہ دیکھو موت آنی ہے، روح کا نکلنا ہے، کیسے موت آئے، قبر میں رکھے جاؤ گے، قبر تمہارے لیے آرام کی جگہ کیسے ہو، میدان محشر میں اللہ کے سامنے پیش ہوگے، 50,000 سال کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے جو ہے تمہاری زندگی کا حساب کہ انسان کے قدم میدان حشر سے ٹل نہیں سکتے جب تک کہ پوری عمر کے بارے میں جواب نہ دے دے، اس کو کہاں خرچ کیا، اور جوانی کے بارے میں خاص طور پر اس کو کہاں بھلایا پگلایا،
اور پھر اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ والا علم کیسے حاصل کیا، کتنا عمل کیا، اور اللہ کی دی ہوئی نعمت مال یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے، کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور دین اسلام میں اس سب کی تفصیل بتلائی اور فرمایا ایمان اور اعمال والوں کو ہم نے زمین کا وارث بنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب یعنی آپ رسول اور نبی بن کر آئے اور آپ کو حکم ہوا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے، آپ اس کلمے کو لے کر آئے، اور کیا کہا، اے ابو سفیان واللہ لتموتن، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ تم نے مرنا ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، ثم لتبعثن، پھر تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اب عقل کے پیمانے پر دوبارہ زندہ ہونے کو سوچنا تو عقل میں تو یہ بات آ ہی نہیں سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی دیکھو تو صحیح، ہم ہر 6 مہینے بعد جن کو لیے اناج اگاتے ہیں، اور وہ زمین جس پر مٹی ہوئی مٹی ہوا کے چلنے کی وجہ سے غبار اڑ رہی ہے، ہم بارش برساتے ہیں، اور بارش کے ذریعے سے اس بے رنگ زمین سے کیسے ہم پودے نکالتے ہیں، اور ان پودوں میں کیسے ہم اناج نکالتے ہیں، ایک ایک دانے سے 700 دانے عطا فرماتے ہیں۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ایک گندم کا دانہ اس سے 7 شاخیں نکلی، اور 7 شاخوں، ہر شاخ پر ایک سنبل خوشہ لگا، اور ہر خوشے میں اللہ نے 100 دانے بھرے ہوئے ہیں، اور اس کو کیسے غلاف میں اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ سے افرأیتم ما تحرثون، کیا تم دیکھ رہے ہو جو تم کھیتی کرتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تمہارے بس کی بات ہے کہ ایک خشک دانے کو بے رنگ زمین اور بے ذائقہ زمین کی اندھیریوں میں ڈال دو، اور اس کے ذریعے سے اس کی جڑ کو نیچے کی طرف لے جاؤ، اور پوپل کو اوپر کی طرف لاؤ، اور اس پر پودا لگے، اور پودے میں یہ شاخیں لگے، اور ایک شاخ کے اندر دانے 100 دانے ہوں، کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ پانی جو غٹ غٹ جو تم پیتے ہو اور تمہاری پیاس بجھتی ہے، سارے انسان اور جنات اور فرشتے بھی مل جائیں تو ایک قطرہ پانی کو پیدا نہیں کر سکتے، ایک قطرہ پانی تم بنا نہیں سکتے، تم اتنے عاجز ہو۔ اور اللہ جہاں افرأیتم الماء الذی تشربون، جیسے پیتے ہو، جانوروں کو پلاتے ہو، اپنی زمینوں کو سیراب کرتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، آسمانوں سے تم قطرے کی طرح اتارتے ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو بادلوں سے بارش ہوتی ہے اور پانی آتا ہے، اب اجتماع اور جوڑ کے دے بارش کے سے کتنے ہم جہاں مشکل حالات آئے، کیسے جہاں پریشانی آئی، لیکن کوئی بات نہیں، یہ پریشانی کا آنا اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی محنت کے لیے نکلنے کی وجہ سے ہے۔ وہ تو ایمان والا اس کی اتنی زندگی قیمتی ہے کہ کانٹا چبھ جائے، ٹھوکر لگ جائے، بھوک کی ہر لہر ایک نیکی بنا کر لکھی جاتی ہے، اور ایک نیکی کی قیمت دنیا کے جہاں ساری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے، اور ہم تو بھائی اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے کیا افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ پانی جو تم پیتے ہو آسمانوں سے تم اتارتے ہو۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو آسمانوں سے اللہ پانی اتارتے ہیں، پانی اگر پرنالوں کی صورت میں اتارا جاتا، اور بعض دفعہ کہتے ہیں کہ جی وہ بادل پھٹا اور پانی گرا اور بستیوں کو لے کر اڑ گیا، اگر ایسے اللہ پانی اتارتے تو بستی جہاں کوئی بستی باقی ہی نہ رہتی، زمین پہ کتنے شگاف پڑ جاتے۔ قربان جائیں کہ یہ بادل چھنیے ہیں، ایک ایک قطرہ جو ہے زمین پر گرتا ہے، ایک ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے، اور ہر قطرے کے ساتھ اللہ کا فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو آتا ہے۔ قربان جائے اللہ تیری قدرت پر، قربان جائے اللہ تیرے فضل اور احسان پر۔ فرمایا کامیابی کی مایا ہم نے تمہارے اندر رکھی ہے، کامیابی کے لیے تم باہر کی چیز کے جہاں محتاج نہیں ہو، اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کر لو اور اعضاء کے اعمال جہاں اعمال کو درست کر لو۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، یہ شکلیں اللہ نے بنائی ہیں، ولا الى اموالکم، نہ اللہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں، یہ کم مال دینا زیادہ مال دینا یہ کائنات کا نظام چلانے کے لیے اللہ کی تقسیم ہے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے جو بس کی بات ہے کہ دل میں اللہ کے تاثر اور محبت کے علاوہ باقی ساری چیزوں کی محبت کو مغلوب کر دو اور اللہ کی محبت کو غالب کر دو۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی قدرت اور اللہ کے احسانات کو بیان کریں گے تو اللہ کی محبت کا بیج ہمارے دلوں میں آ جائے گا۔
والذین آمنوا اشد حبا للہ، کیونکہ اس لا الہ الا اللہ کی دعوت سے ایمان ترقی کرتا چلا جائے گا، اور اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون ہیں؟ ایمان والے۔ اللہ نے 8 چیزیں گنوائی ہیں، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، یہ 8 چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں جس میں انسان رہتا ہے، ان کی محبت ہونی چاہیے، لیکن اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور دین کے تقاضے کی محبت ان سے زیادہ ہو کہ جب مقابلہ آئے تو ہم دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے دین اور اللہ کے امر کو ہم مقدم کریں گے، اللہ ہمیں اس سطح پر پہنچا دے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پہلے بھی خلافت ایمان اور اعمال والوں کو دی، اور آئندہ بھی ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فی الارض كما استخلف الذین من قبلهم، خلافت بھی دیں گے اور دنیا میں قوت بھی عطا کریں گے۔ کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کی دعوت کو لے کر آئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے والی زندگی کیسے کتنے کرشمے ظاہر ہوئے، کتنے معجزات ظاہر ہوئے، اور لوگ اس کو مانتے تھے کہ آمنہ کی گود میں جو لال ہے وہ کتنا قیمتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی رضائی ماں ہیں، جنہوں نے دودھ پلایا، اس زمانے میں دیہات کی عورتیں آیا کرتی تھی اور شہروں سے سرداروں کے بچوں کو لے جا کر کہ بھئی کھلی فضا ہوگی دیہاتوں میں، حالانکہ اس وقت آبادی کم تھی، لیکن آبادی کی گنجانی اور اسی طرح انسانوں کی کثرت، وہ سمجھتے تھے کہ شہر کی جو آب و ہوا ہے وہ ذرا آلودہ ہے، اور یہاں کی جو غذائیں ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہیں، تو دیہاتوں کی زندگی یہ رواج تھا، عورتیں آتی تھی سرداروں کے بچوں کو لے جاتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میری سواری بہت کمزور تھی اور میں اپنی گاؤں کی عورتوں کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ آ رہی تھی، تو وہ مجھے بار بار ارے حلیمہ اپنی سواری کو ذرا ہانک لو، ہمارا سفر بھی تم جو ہے کیا ماخر کرا رہی ہو، ہمیں آہستہ نہ چلاؤ۔ لیکن جب اس بچے کو لے کر میں گود میں، پہلے تو اس بچے کو چھوڑ دیا، شوہر سے کا یتیم بچہ ہے، ایک آمنہ عورت ہے بیوہ، وہ کیا دے سکے گی، تھوڑا سا دے گی، چلو پہلے اور سرداروں کو تلاش کر کے، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ کتنا قیمتی ترین یہ ہستی ہے، یہ بچہ ہے۔ جب ہمیں کچھ نہ ملا تو اس بچے کو لے لیا، اور یہ سب اللہ کی طرف سے نظام۔ تو اس بچے کو لے کر جو سواری پر سوار ہوئی تو میری سواری سب سے آگے، اور وہی عورتیں کہتی تھی ارے حلیمہ ذرا رک جاؤ، ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بڑے ہوئے تو اپنے رضائی بھائی حلیمہ سعدیہ کے جو بیٹے تھے ان کے ساتھ یہ بکریاں چرانے جاتے تھے، اور بکریاں جب چرانے جاتے تو وہ تو خشکی کا زمانہ تھا، وہاں تو خال کوئی گھاس پھوس اور کوئی ایسے سبزہ ہوتا تھا، لیکن جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپنے میں بکری چرانے جا رہے ہیں تو اللہ وہاں گھاس اگا دیتے ہیں، اور یہ بکریاں ان کے کوپ بھرے ہوئے آتے ہیں۔ وہ سردار عورتیں اپنے چرواہوں کو یا اپنے بچوں کو، غلاموں کو کہا کرتی تھی کہ دیکھو حلیمہ کا جو لال ہے محمد، جہاں وہ بکری چراتا ہے وہاں تم چراؤ، کیونکہ اس کی بکریاں کوپ بھر کے آتی ہیں، اور یہ سارا نظام اللہ تعالی کی طرف سے چل رہا تھا۔ جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی، اللہ نے یہ کلمہ اور یہ دین دے کر بھیجا، اے ابو سفیان دیکھو تم نے مرنا ہے، اس کو سب مانتے ہیں، ثم لتبعثن، پھر تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے نبی نے بتلایا، اور کہ دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا، یہ دیکھتے نہیں زمینوں کو کہ جب فصل کٹ جاتی ہے، ہل چل جاتے ہیں تو غبار اڑتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا، پھر اللہ بارش برساتے ہیں، دانے ڈالے جاتے ہیں تو کیسے سبزے کی چادر اس زمین پر بچھ جاتی ہے۔ اس سے اللہ سمجھا رہے ہیں، ایک تجارت سے سمجھا رہے ہیں کہ کاروبار ہے جو اللہ نے تمہیں بتلایا، تنجیکم من عذاب علیم، ایک زراعت سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ کیسے نیکی کرنے سے اس کا کتنا ثواب ملے گا، کتنا ثواب ملے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کو لے کر آئے، فرمایا ایسا کلمہ ہے اس کا تم اقرار کرو گے، اس کے مطابق دل کے یقین کو، تدین لکم العرب، یہ سب سے یعنی روئے زمین کے بگڑے ہوئے اور ضدی اور ہٹ درم اور خونریزی کرنے والے اور اتنی جاہلیت والے کہ اپنی بچی کو اپنے ہاتھ سے گڑھا کھود کر اس میں دفن کر رہے ہیں، ایسے ظالم بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے ہیں، ان سب کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمے کی دعوت کو دے کر بھیجا۔ اے ابو سفیان تم مرو گے، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔
اور پھر تم میں سے اچھے عمل کرنے والا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور زندگی میں کو برائی کے ساتھ اور برے عمل کے ساتھ گزارنے والا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ کہتے ایمان کا ایک ذرہ بھی اگر مسلمان محفوظ کر کے لے جائے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنی قدرت سے اور اپنی رحمت سے سارے گناہوں کو بخش دیں، یا چاہیں تو جہنم کی بھٹی میں ڈال کر اس کے گناہوں کی سزا دے دیں، اور پھر ایک ذرہ ایمان پر اللہ تعالیٰ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ سب سے کم میں جانتا ہوں سب سے آخر میں جہنم سے جو نکلے گا اور جہنم سے اس کے پکار پر اللہ تعالیٰ اوپر کی طرف لائیں گے، پھر جہنم سے باہر کر دیں گے، اور جہنم سے باہر کر کے پھر جنت کا نقشہ اس کو نظر آئے گا۔ تو کہتے ہیں ایک ایمان کے ذرے پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تم جو دیکھ رہے ہو تو تمہارے لیے دنیا اور دنیا سے 10 گنا بڑی رقبے والی جنت میں تمہیں ایمان کے ذرے پر عطا کرتا ہوں، اور ایسی جنت کی جس کی مٹی مشک کی ہوگی، جس کے گھاس زعفران کا ہوگا، اور جس کے گھر جو ہے سونے اور چاندی کے اینٹوں کے ہوں گے۔ اس لیے فیہا ما لا عین رات، اس میں وہ ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، نہ کان اس کی کیفیات کو صحیح پوری طور پر سن سکے ہیں، اور نہ کوئی زبان بیان کر سکی۔ فیہا ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے اس سب کا یعنی دنیا کی زندگی کے بننا اور آخرت کی زندگی کے بننے کا مدار انسان کے دل کے یقین اور اعضاء کے صحیح استعمال پر رکھا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تمہاری شکلوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتے، نہ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، اللہ تمہارے دل کے یقین کو اور آپ جو ہے جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ کہ ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام کی محنت سب سے پہلے دلوں پر ہوتی تھی، اور لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ذریعے سے، اور جب اللہ کی پہچان دل میں آ جائے تو پھر دین پر چلنا آسان نہیں بلکہ محبوب بنتا چلا جاتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام کی دعوت سے پہلے والی زندگی بڑی پیاری، قوم والے رشک کرتے تھے کہ یہ نوجوان ہوتے ہوئے کیسی حیا والے ہیں، کیسی سچائی والے ہیں، کیسے اچھے اخلاق والے ہیں، کیسے قوم کی خدمت کرنے والے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم معاشرے کی خرابیوں میں مبتلا ہیں ہم بھی اپنے بچوں کو ایسا کریں، ایسا کوئی نہیں کہتا تھا۔ باطل کو توڑنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کی سنت ہے وہ دعوت ہے۔ اللہ فرماتا اگر چاہوں تو سب کو ہدایت دے دوں، ایک جان کو ہدایت دینا اور سب کو ہدایت دینا اللہ کے لیے برابر ہے، لیکن اپنے بندوں انسانوں ایمان والوں کو نوازنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت والی محنت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرات انبیاء کرام اس دعوت کی محنت کو لے کر آتے، کلمے کے ذریعے اللہ کی پہچان کرواتے اور اللہ کا دین وجود میں آ جاتا۔ اللہ فرماتے ہم نے زمین کا وارث ہمیشہ ایمان والوں کو بنایا، اور پہلے بھی خلافت ہم نے ایمان والوں کو عطا کی۔ نوح علیہ السلام نے محنت شروع کی، 950 سال کا عرصہ دعوت کا گزرا ہے۔ اللہ حکیم ہے، اپنی حکمت سے محنت تو نبی کر رہے ہیں لیکن ہدایت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اور اللہ کی ذات صمد ہے۔ 950 سال کی محنت کے بعد 80 کے قریب ایمان والے ہوئے، اور پھر کہتے ہیں نوح علیہ السلام یہ آدم ثانی ہے، انہی کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے آگے چلایا، حتیٰ کہ ان کا بیٹا جو 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا جو ایمان نہیں لایا، اور پانی جب تندور سے بھی نکلا آسمان سے بھی برسا، اور وہ کشتی، پہلے لوگ کشتی کا مذاق اڑاتے تھے، دیکھو نوح کو اللہ نے فرمایا اصنع الفلک بأعیننا، تم کشتی بناؤ اور خشکی پر کشتی بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہ اللہ کی ایک حکمت ہے، اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو لوگ کشتی بنانے پر جو ہے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہاں تو پانی کا نام و نشان نہیں اور کشتی یہاں بنائی جا رہی ہے، یہاں سے پھر کیسے سمندر میں جو ہے لے جائی جائے گی اور دریاؤں اور سمندر تک کیسے کھینچا، یہ ایک عجیب معاملہ تھا۔ لیکن ان کو کیا پتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ کہتے آسمانوں سے پانی برسا اور زمین نے پانی جو ہے ابالا، حتیٰ کہ تنور سے بھی پانی نکلنا شروع ہوا اور پانی کی سطح بلند ہوئی، اور نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو 950 سال کی دن رات کی اور اتنی مشقت والے حالات میں دعوت دینے سے صرف 80 کے قریب بضع و ثمانون 90 سے کم لوگ ایمان والے ہوئے، اور انہیں کو انہوں نے کشتی میں سوار کیا۔ اس طرح اللہ نبیوں کو بھیجتے رہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اللہ تعالیٰ جیسے جسموں کے رب ہیں، پالنے والے ہیں،
اور آسمانوں سے بارش برسا کر زمینوں سے غلے نکالتے ہیں. یہ جسم مٹی سے بنا ہے، مٹی سے اس کی غذا، اسے اصل روح ہے، تو روح کی غذا اللہ وحی کی صورت سے کے ذریعے آسمانوں سے بھیجتے ہیں. اور حضرات انبیاء کرام اس وحی اور دین کو لے کر آتے ہیں. اور اللہ کی یہ سنت رہی کہ نبی جب دعوت شروع کرتا تو دعوت سے باطل پر چوٹ پڑتی، اور اللہ تعالیٰ جہاں پھر حق کو وجود عطا فرماتے اور زمین کا وارث ایمان والوں کو بناتے. نوح علیہ السلام کی قوم ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم شعیب ہے، 12-13 انبیاء جن کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے. اللہ نے ان کے واقعات ذکر کیے کہ کیسے انبیاء کرام دعوت دیتے تھے، اور دعوت دینے سے کیسے ایک مجموعہ تیار ہوتا تھا، اور ہم ان کو غلبہ عطا فرماتے ہیں اور باطل قوموں کو مٹا دیتے، باطل قوتوں کو. کہتے ہیں نمرود کی نمرودیت کو اللہ نے توڑا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سے. قوم نوح کی کثرت کے بت کو اللہ نے توڑا نوح علیہ السلام کی دعوت سے. فرعون کی فرعونیت اور قارون کی قارونیت اور حامان کی وزارت کا گھمنڈ، اس کو اللہ نے ان کا غرور جو ہے خاک سے نہیں ملایا، وہی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے. یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ فرمائے ہم چاہیں تو ساروں کو ہدایت دے دیں، لیکن پھر تمہارا اس میں کیا حصہ ہے؟ حالانکہ محنت کرنے کے بعد بھی ہدایت اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، لیکن انسان نے محنت کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس انسان کو عطا فرماتے. اے علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَفِي رِوَايَةٍ خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. اے علی تمہاری محنت اور دعوت سے ایک انسان کو اللہ ہدایت دے دے، لیکن تمہاری محنت اور دعوت یہ ذریعہ بنی ہے. تو جتنی چیزوں پر یہ سورج طلوع ہوتا ہے، یہ فضائیں اور یہ سیارے اور یہ پوری روئے زمین، یہ کسی کو مل جائے، اس سے بہتر ہے کہ کسی کو اللہ ایک انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنا لے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کہ ہر فرد میں اللہ نے لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بننے کی صلاحیت رکھی. دیکھو اس زمانے میں کروڑوں انسان تبلیغ میں متحرک ہیں. کیسے دلوں کا یقین درست ہوا، کیسے زندگی کا نظام بدلا، کیسے جو ہے سنت لباس اور سنت زندگی انسانوں کے دلوں جو ہے زندگیوں میں آئی، اور کیسے کروڑوں انسان اپنا جان اور مال اللہ کے دین کے لیے لگانے والے بنے. صرف ایک مولانا الیاس صاحب بیمار ہستی تھے اور بالکل دبلے پتلے تھے، لیکن سینے کا ایک غم تھا. اس غم اور دعا کی وجہ سے اللہ نے کتنا بڑا کام لے لیا. اس لیے فرمایا لوگوں کو، ایک انسان کو انسان نہ سمجھو. معادن یہ کانیں ہیں خیروں کی، کانیں ہیں خیروں کی. کمعادن الذهب والفضة، ظاہری اور دنیا کے اسباب کے اعتبار سے تمہارے نزدیک سب سے قیمتی کان جو ہے ہیرے جواہرات کی. چاندی کی کان، لیکن چاندی کم قیمت والی. سونے کی کان وہ اس سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن ہیرے جواہرات یاقوت اور مرجان کی کان، یہ تو ایک ہیرا کتنے جو ہے شیروں سونے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے کتنی زبردست مثال دی کہ ایک ایک ایمان والا خیروں کی کان ہے. اور اس کان سے فائدہ کیسے پہنچے گا؟ اس دعوت والے کام سے پہنچے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس دعوت والا کام اس امت کی امتیازی شان. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہم جہاں کلیم اللہ ہونے کی سعادت اور عصا کا معجزہ ملنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے بھائی ان کے ساتھ دعوت میں شریک ہو جائیں. کہتے ہیں کسی نبی یا کسی ولی نے بھی ایسی دعا کسی دوسرے کے لیے نہیں کی، اور یہ اللہ کا تکوینی نظام ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے چیز وجود میں آئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے دعوت والی ذمہ داری اور رسالت کے منصب کی اللہ سے دعا کی. اے اللہ میرا بھائی ہارون جو مجھ سے 1 سال بڑا ہے، اس کی زبان میں فصاحت ہے اور بڑی روانی سے وہ بات کرتا ہے، میری زبان میں لکنت ہے، اس کو میرے ساتھ شریک فرما دیجئے اور دعوت والے کام میں میرا مددگار بنا دیجئے. اللہ نے قرآن پاک میں انعامات گنوائے اور کہا تمہاری اس دعا کو بھی قبول کر لیا. میرا یہ حکم کہ میرا پیغام لے کر تم اکیلے جاؤ، اس کو بدل کر اب میں دونوں کو حکم دے رہا ہوں، اذهب تم دونوں جاؤ میرے پیغام کو لے کر. کتنی بڑی یہ سعادت کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام لے کر جانا امت ہوتے ہوئے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیجیے ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا زندگی کا راستہ اور مقصد. راستے سے تعبیر کیا
کہ راستہ مسلسل نقل و حرکت کو کی طرف اشارہ کرتا ہے. راستے میں انسان کوئی گھر نہیں بناتا، مقصود اس کی منزل ہوتی ہے. ہم سب کا مقصود اللہ کو پا لینا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کا راستہ اللہ کی طرف بلانا ہے. تو کیا خیال ہے دعوت کے کام کو اپنے مقصد بنا کر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. قل هذه سبیلی. وہاں تو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر رہے ہیں. اور پھر کون صفحے پر قرآن کے اپنے احسانات کو اللہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں اور اللہ کے کرم کے قربان جائیں کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ خود پسند کر رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجیے کہ جو آپ کا راستہ ہے امت کے ہر فرد کا وہ راستہ ہے. اور کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو، اللہ کے ہاں پسندیدہ امت ہو. انبیاء کے لیے استفاء اور اجتباء اور اختیار یہ تین الفاظ ہیں اور تینوں الفاظ اللہ نے اس امت کے لیے بھی اس کو چھانٹا بھی ہے، اس کو چنا بھی ہے، اس کو پسند بھی کیا ہے اور فرمایا تم بہترین امت ہو. کہ امت ہوتے ہوئے ذمہ داری وہ ہے جو نبیوں کو دی جاتی تھی اور ہر نبی کا دائرہ ذمہ داری محدود ہوتا تھا. ایک زمانہ ہے، ایک علاقہ ہے، ایک قوم ہے، ان کی دعوت سے انہیں کی جو ہے امت کو ہدایت ملے گی. روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وعظ و نصیحت کر رہے تھے، ایک سننے والا وعظ و نصیحت سن رہا تھا. اس نے کہا آپ کی باتیں تو بہت اچھی ہیں اور یہ تو بڑی کارآمد باتیں ہیں، اگر آپ ہمارے علاقے میں آئیں اور وہاں اس کی وعظ و نصیحت کریں. کہا تم کہاں کے فلاں علاقے؟ کہا بھائی میں تو بنی اسرائیل کا رسول اور نبی ہوں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سارے انسانوں کے لیے رسول بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا اور آپ نے یا ایھا الناس پوری دنیا کے انسانوں کو پکارا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم فلاح پا جاؤ گے. فلاح عربی کا وہ لفظ ہے دنیا کی ساری خیریں، برکتیں، کامیابیاں، خوشیاں اور عزتیں اور موت، دنیا سے موت روح نکلنے سے لے کر قبر کا مرحلہ اور میدان محشر میں کھڑے رہنا اور قیامت جنت میں چلے جانا، یہ سب کے سب کامیابی اللہ نے اس میں چھپائی. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے دعوت والا کام اس امت کو، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور جو کلمہ پڑھ رہا فوراً اس کلمے کی دعوت میں لگ جاتا ہے. صحابہ کی سیرت حیات الصحابہ اس لیے لکھی گئی ہے، حیات الصحابہ اسی لیے لکھی گئی کہ صحابہ کی جو مدد ہوئی کا لوگ تاریخ دانوں نے اور سیرت والوں نے مسلمانوں کی جنگوں کے حالات ذکر کیے ہیں اور فتوحات کو ذکر کیا ہے. اور وہ فتوحات ایسی ہیں کہ عقلوں میں آنے والی نہیں. کہتے ہیں بھائی وہ تو صحابہ تھے اور وہ تو ان کا ایمان تھا اور انہوں نے ایسا کر دیا، ہم نہیں کر سکتے. لیکن حیات الصحابہ لکھنے کا مقصد کہ یہ بات ان کے ساتھ خاص نہیں تھی. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی ایمان والا اور اعمال والا ہوگا اللہ اس کو خلافت عطا فرمائیں گے. تو وہ اعمال جو کیا کرتے تھے گھر سے نکلنے سے لے کر میدانوں میں اترنے تک اور فتح ہونے تک اور واپسی جانے تک، جن اعمال سے اللہ کی مدد ہوتی تھی حیات الصحابہ میں اللہ نے ان اعمال کو ذکر کیا ہے. اور اس میں بنیادی بات یہ یقین اور پھر بنیادی اللہ کس حال میں وہ نکلے ہیں اور راستے میں جاتے ہوئے کیا اعمال انہوں نے کیے کہ وہ لوگ ان کی زندگی کو دیکھتے تھے. انہیں جاسوس بھیجے کہ ان کا تعداد ان کی تھوڑی ہے، ہتھیار نہ ہونے کے برابر ہیں. وہ کیا وجہ ہے کہ غالب آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو دن میں گھوڑے کی پیٹھ پر آ کر میدانوں میں اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور راتوں کو تھک کر سوتے نہیں ہیں بلکہ راتوں کو مسلح کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے یہ جو ہے ہاتھ اٹھا کر انسانیت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. فرسان بالنہار اور رہبان باللیل. کہتے فارس کے بادشاہ نے خاقان چین کو خط لکھا میرا ملک مجھ سے جا رہا ہے اور عرب صحرا کے کچھ بدو لوگ آ گئے ہیں اور میرے شہروں کو قبضہ کر رہے ہیں، تم میری مدد کر دو. تو خاقان چین بڑا سمجھدار تھا، پہلے یہ پوچھا کہ بتاؤ ان کے اعمال. تو جب صحابہ کرام کے اعمال کے وعدہ کی وفاداری اور اپنے رب کا حق ادا کرنا اور کیسے وہ عبادت کرتے ہیں اور کیسے ان کی زندگی، تو اس نے خط لکھا کہ دیکھو یہ جو تمہارے مقابلے میں یہ عرب لوگ بدو جو پیغام لے کر آئے ہیں ان سے صلح کر لو. اگر میں تمہاری مدد کرنا چاہوں تو میرے پاس اتنی بڑی تعداد، اس زمانے میں بھی چین کی آبادی، کہ جس فوج کو روانہ کروں گا اس کا پہلا فوجی اور کمانڈر تمہارے پاس پہنچ چکا ہوگا
اور آخری ابھی چین میں باقی جو ہے رہے گا، اتنی بڑی فوج میں بھیج رہا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ جو تمہارے مقابلے میں تھوڑے سے لوگ ہیں وہ ایسی قوم ہے کہ میری یہ فوج بھی ان کو شکست نہیں دے سکتی، اس لیے جتنا ممکن ہو تم ان سے صلح کر کے رہو۔ تو بھئی یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکلو اللہ کے راستے میں، تو نکلنے کے حالات گھر کو کیسے چھوڑیں کہ آگ نہیں جلدی کے پکانے کی چیز نہیں ہے، ان بچوں اور بیوی کو کیسے چھوڑیں کہ رات کو یعنی جو گھر میں ایک دیے کی روشنی کے لیے تیل کے پیسے نہیں ہیں، لیکن اللہ کا پیغام اور انسانیت کو جہنم سے بچانا، اللہ کی نافرمانی سے نکالنا، اللہ کا محبوب بنانا اور اللہ کی رحمت کو انسانیت کی طرف متوجہ کرنا، یہ اتنا بڑا پیغام تھا کہ صحابہ ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلے۔ اس لیے اللہ کی مدد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر امتی قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ۔ زمانہ تو ایک ظرف ہے، اور ظرف کی قیمت اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس سے ہوتی ہے۔ پیالے میں دودھ ہے، پانی ہے تو چلو جو پیاس بجھ جائے گی، شربت ہے تو یہ اس سے زیادہ اچھا ہے، دودھ ہے تو اس سے زیادہ اچھا ہے، گھی ہے تو یہ اس سے زیادہ قیمتی ہے، چاندی ہے تو اس سے زیادہ قیمتی ہے، اگر سونا اور ہیرے جواہرات بھرے ہوئے تو اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب یہ وقت ہے، ایک ظرف ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے، برتن دیا ہے، سب سے زیادہ کا خیر امتی قرنی، کہ جو میرے زمانے میں میرے صحابہ سے جو میں اعمال کروا رہا ہوں، اس کی وجہ سے یہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں بھی ان اعمال کو جمع کر لیا جائے گا تو وہ زمانہ بہترین زمانہ بن جائے گا اور اللہ کی مددیں اتریں گی۔ اور وہ کیا اعمال ہے کہ بھئی دعوت مخلوق سے خالق کی طرف اور اسباب سے اعمال کی طرف اور دنیا سے آخرت کی طرف دعوت دینا، اور اللہ والے علم کی فضاؤں کو عام کرنا۔ بلغوا عنی ولو آیا، جسے کہا گیا کہ جی تبلیغ کے لیے تو علم ضروری ہے۔ اچھا بھائی، علم کا معیار اور علم کا یعنی وہ ہدف کیا ہے کہ اتنا علم ہو کہ اس کے بعد تم جو ہے دعوت دے سکتے ہو؟ لیکن ہمارے پاس اللہ کے رسول فرما رہے کہ تمہیں اگر ایک آیت بھی پتا ہے اس کو دوسرے تک پہنچا دو، تمہیں کلمہ آتا ہے دوسرے کو کلمہ نہیں آتا اس کو کلمہ سکھا دو۔ تو ہماری دعوت ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں وہ اسی لیے کہ علم کی فضائل کے ذریعے سے ہم جو ہے یہ احکام کو سیکھنا اور صفات کو سیکھنا اللہ کے راستے میں، اس کے ذریعے سے اس بات کو پھر جو ہے عام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اعمال ہے، دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت، کہ ان اعمال کی وجہ سے اللہ نے صحابہ کو تقوی والی زندگی عطا فرمائی، اور تقوی والی زندگی کو لے کر صحابہ اترتے تھے، کہتے ہم جیسے ہو جاؤ۔ اور اللہ نے ان 3 صدیاں یہ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کی ہے کہ یہ دعوت کو لے کر نکلے، مدینے سے اپنی کچے جھونپڑوں سے لے کر نکلے، اللہ نے خراسان تک ان کو فتح دے دی اور منگولیہ تک صحابہ کرام پہنچے، اور جو ہے اسپین تک صحابہ کرام پہنچے۔ عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو لے کر چلے، یہ جو افریقہ اور جو ہے عرب علاقے میں سمندر ہے اس کو پار کیا، سارا عرب کے جنگل پار کیے، اور الجزائر وہاں پہنچ کر اگلا جو ہے بحر اٹلانٹک ان کے سامنے آ گیا، اور اپنے جو ہے گھوڑے کو دریا سمندر میں داخل کیا، اور جب پانی گردن تک پہنچا تو آسمان کی طرف دیکھا، اے اللہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس سمندر کے بعد بھی کوئی دنیا اس وقت دریافت نہیں ہوگی، اگر کوئی ہے تو میں ان تک بھی جو ہے اس سمندر کو پار کر کے دین اسلام پہ پہنچا دیتا۔ تبھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جذبہ عطا فرما دے۔ آج تو ہماری تعداد کتنی زیادہ ہے، اللہ نے اسباب کتنے زیادہ دیے ہوئے ہیں، اور ساری دنیا کا جغرافیہ ہمیں معلوم ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اخرجت للناس، تمہیں بنایا ہی گیا ہے، چنا ہے، چھانٹا ہے ساری انسانیت کے لیے۔ تو بھئی کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے کلمے کو لے کر پوری دنیا میں جائیں گے اور اپنی صلاحیتوں کو لگائیں گے؟ انما الاعمال بالنیات، تم نیت کرو گے اللہ کے ہاں تم اس محنت والے شمار ہو جاؤ گے، اور جب شمار ہو کر سچے ہو گئے ہم اس نیت میں تو تربیت ہماری کون کرے گا؟ تمام نبیوں کی تربیت کس نے کی؟ تمام نبیوں کو جو ہے کو دعوت کا کام کس نے دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علمنی ربی فاحسن تعلیمی، علم بھی مجھے اللہ نے دیا، بہت اچھا علم دیا، وادبنی ربی فاحسن بھی مجھے اخلاق اور آداب اور سلیقے بھی اللہ نے سکھلائے، اور سب سے بہترین اخلاق
حتیٰ کہ اللہ خود قسم کھا کر فرما رہے ہیں انک لعلی خلق عظیم، آپ بہت بڑے اونچے اخلاق والے ہیں۔ اور فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت ہی اس لیے کی گئی ہے کہ بہترین اخلاق اور بہترین اخلاق اور خدمت کے لیے سب سے پہلا کام دعوت کا ہے، کہ انسانوں کو غلط یقینوں کے تاثر اور جو غلط یقینوں کی دلدل اور دنیا کی صحراؤں اور بھول بھلیوں سے نکال کر ایک اللہ کی ذات پر یقین کی طرف بلانا، یہ سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک امت آئے گی اور وہ ایسی ہوگی کہ وہ ہر خوشی پر وہ میری حمد کریں گے اور ہر ناگواری پر صبر کریں گے، ولا علم لهم ولا علم، اور ان کے پاس اپنا کوئی علم اور حلم بھی نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ اللہ یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا وہ ایسے مقصد اور ایسی محنت والے ہوں گے کہ اپنے علم میں سے میں علم عطا کروں گا اور اپنے حلم میں سے میں ان کو حلم عطا کروں گا۔ فرمایا کہ جیسے میں آیا اور دین اوپرا تھا، اللہ نے مجھ پر ساری خیریں بس یہاں یہ بند نہیں کر دی، یہ خیریں قیامت تک چلے گی، پھر میرا دین اوپرا اور اجنبی اور انوکھا بن جائے گا، اور پھر جیسے میں محنت کو لے کر اٹھا، اللہ وہ تو سید المرسلین ہے، لیکن اللہ نے آپ کی امت کو بھی خیر امت کا اسی طرح کچھ لوگ اپنے آپ کو پردیسی کریں گے اور وہ اللہ کے دین کے مٹنے کے غم میں وہ پھریں گے۔ فطوبى للغرباء، میں ان کو توبہ کی خوشخبری اور مبارکبادی آج ہی سے دے رہا ہوں کہ ان کے لیے توبہ ہو۔ بلکہ ایک روایت میں جس نے مجھے دیکھا مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے ایک دفعہ توبہ فرمایا، اور کہا جس نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پر ایمان لایا، اللہ کے رسول نے 7 دفعہ توبہ کا لفظ اس کے لیے استعمال کی۔ اور میں میرے صحابہ اس زمانے میں جو میری امت اپنے آپ کو پردیسی کریں گے، گھروں کو چھوڑیں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، دیش بدیش پھریں گے، ان کی محنت کی قدر اتنی ہوگی کہ ایک آدمی کی قربانی پر اللہ 50 آدمیوں کی قربانی کے نتائج مرتب فرمائیں گے۔ کمزور ہوگی، میرے زمانے سے دور ہوگی، فرشتوں کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، مجھے نہیں دیکھا، معجزات کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان کی بنیاد پر، ایمان بالغیب، اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے سارے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے دین پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان والے اور اس بات والے کہ یہ محنت ہمارے ذمے ہے، وہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ فطوبى للغرباء، تو ایک ایک کی قربانی کے ثمرات 50 آدمیوں کی قربانی کے برابر ہوں گے۔ صحابہ کرام کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، یا رسول اللہ 50 انہی میں سے ہوں گے یا ہم میں سے؟ نہیں میرے صحابہ، تم میں سے 50 صحابہ کی قربانی پر جو باطل ٹوٹ رہا اور پھیل رہا ہے، ان کی ایک آدمی کی قربانی پر تمہارے 50 آدمیوں کی قربانی کے بقدر اللہ ثمرات مرتب فرمائیں گے۔ کیوں؟ وہ کمزور ہوں گے، مجھے نہیں دیکھا، وحی کے زمانے کو نہیں دیکھا، لیکن غیب کی بنیاد پر اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان اور اس محنت کو کرنے والے۔ اگرچہ ہم بعد والے زمانے والے ہیں، اللہ کے رسول نے کتنی خوشخبری سنائی، اے اللہ ہم نے اپنی زندگی کے سرمایے کو اس دنیا کے بنانے میں لگایا جس دنیا کو پہلے سے ہمارے حصے میں لکھا ہوا ہے، اور ہم اس محنت میں دنیا میں ایک ذرہ زیادہ نہیں کر سکے اور ایک ذرے برابر نقصان کو ہٹا نہیں سکے۔ غلط یقین کی بنیادوں پر ہم نے اپنی زندگی صلاحیتوں اور اپنے جسموں کو بوڑھا کر دیا، اور ہم اپنی ذاتوں پر ظلم کیا، امت مسلمہ سے ہم بیگانہ رہے، اور یہ 4 کافر انسانیت جہنم کا ایندھن بن رہی ہے۔ اے اللہ ان سے ہم اس کے مجرم ہیں، ہم سے یہ جرم ہوا، اے اللہ ہمارے اس جرم کو معاف فرما کر حضور والا غم اور حضور والی محنت ہمیں عطا فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، زندگی کے سرمایہ کو کہاں لگایا؟ اور جبکہ اللہ بیان فرما رہے ہیں کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد ہی، اللہ کے دین کے لیے جان اور مال صلاحیتیں لگاؤ۔ کیوں؟ اللہ نے تمہیں یہ کام دے دیا۔ اب کسی کا یہ کہنا کہ جی میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، یہ کتنی نہ سمجھی کی بات ہے، کتنی نہ سمجھی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں کائنات کے نظام کو باقی رکھے ایمان اور اعمال کی وجہ سے، یہ دین اور یہ اعمال اتنے قیمتی ہیں کہ ایک آدمی کی زبان پر اللہ اللہ کا لفظ ہوگا، ایمان کی حالت میں وہ اللہ اللہ کہے گا، تو اس کے اللہ کہنے کی وجہ سے اللہ آسمان، زمین، فرشتے اور سارے نظاموں کو باقی رکھیں گے۔ اللہ کے علاوہ اللہ تو خالق ہے، باقی جتنی مخلوقات نظام عالم ہے سب کو باقی رکھیں گے، کیونکہ ایک آدمی کی زبان پر اللہ اللہ ہے۔ تو جب یہ دین، جب
صحابہ کے زمانے میں جب یہ دین پورے آب و تاب کے ساتھ تھا، اللہ نے کیسے دنیا کو امن کا گہوارہ بنایا، بھیڑیوں کے دلوں تک کو نرم کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد اپنی مسجد میں جو بیٹھتے تھے، نماز وغیرہ پڑھتے، صحابہ سے بات کرتے نکلے تو بھیڑیے آئے ہوئے اور حضور کے قدموں میں وہ لپٹ رہے ہیں اور آواز نکال رہے ہیں۔ اللہ نے حضور کو ان کی بولی، صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ آؤ دیکھو یہ بھیڑیے، یہ وفد ہیں جنگل کے بھیڑیوں کا، اور یہ مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، ہماری خوراک اللہ نے بکریاں بنائی، اور جب تک انسان غفلت میں تھے ہم ان کی بکریوں کو اپنی خوراک حاصل کرتے تھے اور بے دریغ اور اطمینان کے ساتھ اللہ نے ہماری غذا وہ بنائی، ان کو چیر پھاڑ کر کھاتے تھے۔ لیکن جب یہ آپ کی یہ صحابہ آپ کی محنت سے ایمان والے بنے اور ان کی زندگیوں میں اللہ کا دین آ گیا تو بھیڑیوں تک کے دل متاثر، اب ہمارا ان کی بکریوں پر حملہ کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ اللہ ایسا امن قائم کریں گے اس یقین اور اس دین کی زندگی کے قائم ہے۔ انسان تو انسان ہے۔ کہ اللہ کے رسول، اللہ نے ہماری خوراک بھیڑ، ہم روٹی نہیں کھا سکتے، اناج نہیں کھا سکتے، فصلیں نہیں کھا سکتے، گھاس نہیں کھا سکتے، ہماری خوراک اللہ نے، اور وہ آپ کے یہ صحابہ ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اے صحابہ بتاؤ کچھ حصہ ان کے لیے مقرر کر دو۔ بکری ایسا پیارا جانور ہے اور ایسا اللہ کا نظام کہ نبیوں نے بکریاں چرائی، اللہ کے رسول نے بکریاں چرائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 10 سال بکریاں چرانا، اور وہ عصا، یہ بہت پیارا جانور ہے، بہت پیارا جانور ہے، اس میں برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے۔ کہتے کٹیا 12 بچے دیتی ہے لیکن کتوں کے ریوڑ نظر نہیں آتے، بکری 1 یا 2 بچے دیتی ہے اور ماشاءاللہ ریوڑ کے ریوڑ، یہ برکت کی نشانی ہے، یہ برکت کی نشانی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ بکری تو ہمیں بہت محبوب ہے، بکری تو بہت محبوب ہے، خود پالیں، انہیں بچوں کی طرح محبت، اور اسی لیے ان کی قربانی کرنے پر کہ چھری پھیرو اور اللہ تعالیٰ کیا کہ اس کے خون کا قطرہ گرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کہ صحابہ بتاؤ اپنی بکریوں کا کچھ حصہ اور الگ، اے اللہ کے رسول ہم کیسے ان بکریوں سے ہمیں محبت اور خود پالی ہوئی اور بھیڑیے کے حوالے کر دیں؟ ہم اپنی بکریوں کی حفاظت کریں گے اور یہ اپنے کی کوشش کرتے رہیں، درخت لگاتے رہیں، جس بکری کو یہ کھا لیں گے تو ہم اس پر ناراض کے اللہ نے رزق یہ بنایا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ بھیڑیوں تک کے دلوں کو نرم کر دیتے ہیں۔ تو بھائی اللہ نے آج وہ محنت ہمیں عطا فرمائی ہے اور اس محنت کو ابھی ہم الفاظ اور تھوڑے سے جو ہے صورت میں ہم نے قائم کیا ہے، اللہ نے کروڑوں انسانوں کو نقل و حرکت پر لگا دیا ہے۔ تو بھائی عزم کریں اے اللہ پچھلی جو ہم سے بتائی اس کو معاف فرما دے، اور آئندہ زندگی کے لمحات اور ساری صلاحیتوں کو حضور کی محنت کو مقصد بنا کر ہم کریں گے، وہ پوری انسانیت تک اس پیغام کو پہنچائیں گے۔ تو اس کی کون کون نیت کرتا ہے بھائی؟ اس کی کون کون نیت کرتا ہے کہ یہ جو اعمال ہیں، دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت، ان اعمال کو اہتمام سے کرتے ہوئے ان کی نورانیت اور حلاوت لے کر اور تقوی والی زندگی لے کر پوری دنیا کی طرف جائیں گے کہ ہم جیسے ہو جاؤ۔ تو اس کے لیے بھائی ماشاءاللہ یہ تو ہے ہی قرآن کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مجمع ہے، تو اس میں جو وہ ساتھی کی 4 مہینے ان کے لگے ہوئے ہیں، تو سالانہ 4 ماہ اس کے لیے صرف ہاتھ سے اشارہ کر دیں کون کون کرے گا۔ اور بھائی دیکھیں پوری دنیا میں ہم نے جانا ہے جن کے گواہی پورے ہیں، 7 ماہ اور سال کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، 7 ماہ اور سال کھڑے ہو جائیں اس کے لیے، 7 ماہ اور سال کے لیے، 7 ماہ اور سال کے لیے، 7 ماہ اور سال کے لیے۔ اے اللہ ہم تیرے راستے میں نکلے ہوئے اور تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے تیرے ایمان اور یقین اور تیرے نبی کی قربانیوں کو سنا، ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اے اللہ ہمارا پیش کرنا ہماری استعداد اور صلاحیت کے مطابق ہے، آپ ارحم الراحمین کی بنیاد پر اپنی شان کے مطابق ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما اور ہماری تربیت فرما۔ تشریف رکھیں جی، میں تشریف رکھیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جلدی خدمت فرما لیں، جلدی تشریف رکھیں، اعلانات کرنے ہیں۔ جو بھائی کھڑے قریب والے بھائی ان کو بٹھا دیں، اللہ خوش رکھے۔ تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں۔ اللہ نے دیکھ لیا اور اللہ ہم سے زیادہ جانتے، ہم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہمیں موت تک اس کام میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے سے آگے صفات اور قربانیوں میں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب گزارش یہ ہے کہ جو احباب ان کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، جوڑ کے تشریف لائے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے 10 بجے یہاں مسجد کے